اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجود ملائکہ یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ نئی ویڈیو ایک ویکسین کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ نے یوٹیوب تھمب نیل پہ پڑھا کہ بچوں کی ویکسین آ گئی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کرونا کے لیے کوئی ویکسین تیار ہو گئی ہے اور مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ایسی ویکسین ہے جو کہ کرونا، پولیو، خناق، تشخد اور بہت ہی جان لیوا اور موذی بیماریوں سے بڑھ کر ایسی بیماری کے لیے ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو آپ بھی اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ واقعی ہی یہ بیماری تو ایک ناسور بن کر ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، اور اس کے لیے تو ویکسین بہت ضروری تھی۔ اور وہ ویکسین کیا ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ وہ بیماری کیا ہے، وہ ناسور کیا ہے، وہ کینسر کیا ہے، اور کون سی ایسی جان لیوا بیماری ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ بیماری ہے ان شیطانی لوگوں کی، ان شیطان اور بیمار ذہن لوگوں کی جو بچوں پر، بچیوں پر حملے کر رہے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، اور ان کی عزتوں پر حملے کر کے نہ صرف ان کے خاندان کو بلکہ پورے ملک کو پریشان کر رہے ہیں۔ ٹاپک تھوڑا مشکل سا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا دل کی بات یا اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ خاص طور پر میں مخاطب ہوں والدین سے، جن کے بچے چھوٹے ہیں 5 سال سے اوپر اور تقریباً 18 سال تک یا اس سے بھی زیادہ اوپر۔ وہ بچے جو بہت زیادہ ہوشیار چلاک نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کا شکار بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ بچے جن کو گھر سے ڈانٹ ٹپٹ پڑتی رہتی ہے اور جن کو مارا جاتا ہے اور وہ خوف زدہ رہتے ہیں، وہ ان شیطان لوگوں کا شکار بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اور آپ اس چیز کو تسلیم کریں گے۔ میری ساری بات سن کے ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ایگزٹ نہ کیجیے گا۔ آپ میری جب ساری بات سن لیں گے تو آپ اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ واقعی جو ویکسین میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کے بچوں کے لیے کتنی فائدہ مند ہے۔ میرے دوستو، یہ جو بیماریوں کی ویکسین ہوتی ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ویکسین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری ہے اس کے کچھ جراثیم، اس کا کچھ مقدار انجیکشن کے ذریعے انجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور آپ کے اندر اس بیماری کے جراثیم بیچ دیے جاتے ہیں۔ اس بیماری کے خلاف آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ ایک فوج تیار کرتی ہے، ایک آرمی تیار کرتی ہے اور اندر تیار ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ کل کو خدا نہ خواستہ جب وہ بیماری آپ کو لگتی ہے تو وہ جو پہلے سے موجود جراثیم جو کہ آپ کو ویکسین دی گئی ہوتی ہے تو وہ اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اس کے خلاف لڑتے ہیں اور بیماری کو شکست دے دیتے ہیں۔ تو یہی مقصد ویکسین کا ہے، اور یہی مقصد اس بات کا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ آپ بچوں کی ویکسینیشن کریں، آپ اپنے بچوں کی ویکسینیشن کریں، ان کے دماغ میں یہ چیز پہلے سے ڈال دیں کہ یہ معاملہ آپ کو پیش آ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال کا آپ کو سامنا کر سکتا ہے کہ جب ایک جنسی درندہ، ایک راستے سے ہٹا ہوا انسان، ایک وحشی انسان بچوں پر یا بچیوں پر یا جوان ایڈلٹ پر حملہ کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ویکسینیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی آپ ویکسینیشن کریں بچوں کی۔ 5 سال سے اوپر بچے ان معاملات کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور عمر کے اس حصے میں آ جاتے ہیں جس میں آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے، وہ طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ کس طرح اپنے بچوں کو سکھائیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ عام طور پر تو لوگ اپنے بچوں سے اس بارے میں بات نہیں کرتے ہیں، لیکن جب خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ بچوں کا ساری عمر کے لیے نقصان ہوتا ہے، بچوں کی جو ذہنیت خراب ہوتی ہے ساری عمر کے لیے، اور بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔
تو میری گزارش ہے والدین سے کہ آپ اپنے بچوں سے بات کریں اس بارے میں، اور بڑے اچھے طریقے سے کریں، اور جس میں بہت زیادہ بات کھل کے بھی نہ ہو اور نہ اتنی ڈھکی چھپی رہ جائے کہ بچوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں والدین سے مخاطب ہوں، اور میں والدین کو بتاتا ہوں کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کو ویکسین دیں گے، کس طرح ان کی ویکسینیشن کریں گے۔ اور کچھ والدین ایسے ہیں جو میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد بھی ہو سکتا ہے اپنے بچوں سے بات نہ کریں، تو اس ویڈیو کا پارٹ 2 میں بناؤں گا، اور اس میں والدین سے نہیں بلکہ بچوں سے خطاب کروں گا، اور جو والدین اپنے بچوں سے بات نہ کر سکیں، ان کو خود اچھے طریقے سے نہ سمجھا سکیں، ان کے لیے میں سیکنڈ پارٹ بناؤں گا، اور وہ صرف بچوں کے ساتھ میں خطاب کروں گا، اور وہ آپ اپنے بچوں کو سنائیں گے۔ تو بچوں کی ویکسینیشن کس طرح کرتی ہیں، بچوں کو آنے والے خطرات سے کسی جنسی درندے کے حوالے سے کس طرح خبردار کرنا ہے، اس کے کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں، آپ اپنے بچے کو یہ چیزیں بتائیں گے۔ کس طرح بتائیں گے؟ بچے کو اس طرح بتائیں جس کو عام طور پر تو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا نام دیا جاتا ہے، مگر میں اس کو تھوڑا سا کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بچوں کو شیطان کا راستہ اور اللہ کا راستہ، ان دو چیزوں کے ذریعے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر آپ بچوں کو بتائیں کہ والدہ یا والد صاحب اپنے بیٹے یا بیٹی سے جو پیار کرتے ہیں یا اس کو گلے لگا لیتے ہیں، تو یہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہے۔ بچے اس چیز کو بڑی جلدی پک کرتے ہیں، تو ان کو کوئی دین کے حوالے سے بات جب بتائی جائے تو بچے بہت زیادہ پک کرتے ہیں۔ تو بچوں کو اس حوالے سے بتائیں کہ بیٹا ایک ہے شیطان کا راستہ اور ایک ہے اللہ کا راستہ۔ کچھ تعلقات، کچھ معاملات لوگ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے پر ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ ان کو اشارتاً سمجھائیں کہ جیسے میاں بیوی ہیں، میاں بیوی آپ ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو یہ بچوں، یہ اللہ کے راستے بھی، یہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق ہے۔ وہ دونوں آپس میں بیٹھ بھی سکتے ہیں، ایک چارپائی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیڈ پہ بیٹھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، اور یہ گڈ ٹچ ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ گڈ ٹچ ہے۔ آپ ان کو بچوں کو اس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، اور ان کو بیڈ ٹچ اس طریقے سے بتائیں کہ محلے میں کوئی لڑکا ہے، یہاں تک کہ کوئی اگر قاری صاحب ان کو پڑھاتے ہیں یا کوئی اسکول کا ٹیچر ہے وہ ان کو پڑھاتا ہے، وہ ان کو پیار نہیں کر سکتا، ان کا ماتھا بھی نہیں چوم سکتا، ان کے گال پہ بھی کس نہیں کر سکتا۔ یہ آپ ان کو بتائیں گے، بالکل بتائیں گے۔ اور ان کو جب ویکسینیشن یہی ہے کہ آپ ان کو بتا دیں، لمٹ بتا دیں کہ کون آپ سے پیار کر سکتا ہے، کون آپ کا ماتھا چوم سکتا ہے، آپ کے قریب آ سکتا ہے، آپ کو کے ساتھ بغل گیر ہو سکتا ہے، اور کون نہیں کر سکتا۔ اس میں یہ رشتے واضح کر دیں۔ اور خاص طور پہ رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کو بچنا ضروری ہوتا ہے۔ جب بچے 5 سال کی بچی ہو جائے، خاص طور پہ بچی 5 سال کی ہو جائے، تو اسے آپ یہ بات واضح کر دیں اس پہ کہ تمہارا کوئی چچا، تمہارا تایا، کوئی انکل، کوئی کزن تمہیں پیار نہیں کر سکتا اس طریقے سے کہ وہ تمہیں بغل گیر ہو تمہارے ساتھ، تمہیں اپنے بازوؤں میں لے، اور یا پھر تمہیں کس کرے۔ یہ بچوں کو پر واضح کر دیں۔ ویکسینیشن یہی ہے کہ جب آپ نے ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی تو بچوں کے ذہن میں یہ چیز بالکل قائم رہے گی۔ بچے اس کے بارے میں الرٹ ہو جائیں گے کہ ہمارے والدین نے سمجھایا۔ اور دوسری بات، یہ ایک دفعہ آپ نے سمجھا کے بات ختم نہیں کر دینی۔ جس طرح پولیو کے قطرے بار بار پلائے جاتے ہیں تاکہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے، تو ہمارے کیونکہ جنسی درندے جگہ جگہ پہ پھرتے ہیں، اور تو اس کی مسلسل مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ یہ سارا درد ضرور دیں، اور انہیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں واضح کریں کہ یہ رشتے آپ کے ساتھ اگر پیار کرتے ہیں تو یہ گڈ ٹچ ہے اور اسلام کے مطابق ہے، یہ کر سکتے ہیں، اور یہ بیڈ ٹچ ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کریں گے
تو یہ بیٹا شیطان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے. آپ اپنا دفاع کرو گے، آپ اپنے آپ کو بچاؤ گے، آپ بچاؤ گے خود کو. خاص طور پہ جب آپ کے والدین آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ایسی صورتحال میں ان کو اپنا ڈیفینس کرنا سکھائیں کہ کس طرح آپ شور مچائیں گے. کوئی دروازہ ہے، دروازے کو زور سے نوک کریں گے، اپنی مدد کے لیے بلائیں گے کسی کو. اور اس میں انہیں پریکٹس بھی کروائیں، آپ انہیں پریکٹس بھی کروائیں کہ مثال کے طور پر کہ کسی نے زبردستی آپ کو پکڑنے کی کوشش کی ہے اور شیطان کے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے، تو بیٹا آپ اپنا دفاع کرو گے. اگر اس نے آپ کو پکڑا ہے، آپ اس کے ہاتھ پہ دندی کاٹ دو، یا جہاں آپ دندی کاٹ دو اور اسے دور ہٹاؤ اپنے سے اور اپنی مدد کے لیے بلاؤ. وہ آپ بہتر طریقے سے ان کو بتا سکتے ہیں کہ سیلف ڈیفینس کس طرح کرنا ہے. تو یہ ویکسینیشن جب آپ کر دیں گے ان کی، تو بچوں کے ذہن میں یہ چیز آ جائے گی. بچوں کو یہ یاد ہوگا کہ والدین نے ہمیں درس دیا ہے. تو انہیں کسی درندے کا اگر سامنا کرنا پڑے گا، کوئی ایسی اس کی حرکات وہ دیکھیں گے، تو وہ فوری سمجھ جائیں گے کہ یہ اس وقت شیطان کے راستے پہ ہے، اللہ کے راستے پہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے راستے پہ جو لوگ ہیں وہ والدین نے ہم پر واضح کر دی ہیں کہ کون کون ہمیں ساتھ لگا سکتا ہے، پیار کر سکتا ہے. کیونکہ یہ والدین نے بتایا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا، اتنا قریب نہیں آ سکتا، تو بچے الرٹ ہو جائیں گے. اور میں کہتا ہوں اگر آپ اچھے طریقے سے بچوں کو سمجھائیں گے تو 90% ہمارے بچے محفوظ رہیں گے. تو میرے دوستو، یہ ویکسینیشن بہت ضروری ہے بچوں کی، اور بار بار ضروری ہے. جس طرح پولیو کے قطرے بار بار پلائے جاتے ہیں بچوں کو تاکہ مرض جو ہے وہ سر نہ اٹھا لے، تو جنسی درندے تو جگہ جگہ پر پھر رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ویکسینیشن کریں، ان کو سمجھائیں. سب سے پہلے پیار دیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو اتنا پیار دیں کہ آپ جو بات کہیں وہ غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں. بچوں کو ڈانٹیں نہیں، بچوں کو بہت زیادہ مارے نہیں، ڈرا کر نہ رکھیں. اگر بچوں کو ڈرا کر رکھیں گے تو وہ جنسی درندے کے ہاتھ جلدی چڑھ جائیں گے، اور پھر کتنے مسائل جنم لیتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. بچوں کا مستقبل اور بچوں کے ذہن میں وہ جو چیز بیٹھ جاتی ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہے. باقی زندگی موت، ہو سکتا ہے کچھ والدین کہیں کہ آپ سیلف ڈیفینس کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے بچوں، وہ جو جنسی درندے ہیں وہ ہمارے بچوں کو خدا نہ خواستہ کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا دیں. تو اس طرح اس نقصان کو برداشت کر کے زندگی گزارنا آسان کام نہیں ہے. زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سلامت رکھے، ہمارے بچوں پر اپنا خصوصی رحم فرمائے. تو میری والدین سے گزارش ہے کہ آپ ضرور یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں، اور جو سمجھدار بچے ہیں ان کو بھی آپ یہ ویڈیو دکھا سکتے ہیں. ان کو لمٹ ضرور کلیئر کر دیں کہ کون آپ کے پاس آ سکتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ہمارے خاندان میں یا محلے میں یا اسکول میں کون سا شخص ایسا ہے کہ جو شرارت کر سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ بچوں کو پہلے الرٹ کر دیں، بچوں کو زیادہ قریب نہ آنے دیں. قاری صاحب آتے ہیں آپ کے گھر میں، قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں یا کوئی میل ٹیچر پڑھانے آتے ہیں، تو لمٹ واضح کر دیں کہ آپ نے اس سے زیادہ قریب نہیں آنا، آپ نے بہت زیادہ قریب نہیں آنا. یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی. اگر میری بات آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو یہ باتیں، اس پر عمل کریں گے تو آپ کی یہ باتیں بہت فائدہ دینے والی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو محفوظ فرمائے. یہ پیغام سن کر صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو، پورے پاکستانیوں تک پہنچائیں. میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ کچھ والدین شاید بچوں سے بات نہ کر سکیں، تو دوسری ویڈیو میں بچوں سے مخاطب ہوں گا، وہ اپنے بچوں کو ضرور دکھائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.